الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وكما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تھوڑی مہربانی فرما کے تھوڑے جگہ تھوڑا گئے ہو اگر ماشاءاللہ بڑا وقت کیتا ہے تساں نے سارے مل کے درود شریف پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. اے دوست، اس گلشن سے ایسے گلوں کو چن. اے دوست، اس گلشن سے ایسے گلوں کو چن کہ زمانہ داد دے تیرے انتخاب کی. اللہ تعالیٰ جلہ میں در کریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار عرب و عجم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات والا صفات دے ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرن کے بعد علماء گرامی قدر بالخصوص حضرت مولانا امام و خطیب مسجد حاضہ اور تمام ناخوانان حضرات اور دور نزدیک تو تسی تمام مہمان معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین بشمول اپنے بانی و میزبان محفل جناب میاں ناصر صاحب، اللہ کریم میرا توڑا سارے دا آنا اس بزم دے وچ اللہ کریم قبول فرماوے. بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین محفل سجائی گئی. چھوٹی بیٹی دی آمین دے موقع تے جبکہ اس نے ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید اس نے ناظرہ غالباً پڑھا. بڑی بات ہے ایسی داد اور ایسی محافل ایسے موقع تے ضروری نہیں تاکہ ہر خاص و عام اور ہر چھوٹے بڑے نو اے اشتیاق شوق پیدا ہو تاکہ بچے بیٹے بیٹیاں زیادہ تو زیادہ قرآن مجید کی طرف راغب ہوں. بہت بڑی بات ہے چونکہ پرفتن دور ہے اور دین کو کافی دوری بھی پائی جا رہی ہے. اس ویلے اکثر و بیشتر لوگ دنیا دے اور کماں میں دھندیاں میں اور دنیا دے بڑے سارے جنبیلاں دے وچ لوگ پھنس چکے نے. بہت کم ایسا ویکھنے نو سننے نو آندا ہے. لوگوں نے چونکہ اتنی رغبت اور اتنا شوق نہیں ہے اس واسطے کم لوگ نے کہ ایسے موقع تھے
جڑے خوش ہوندے نے اور خوشی دا اظہار کرتے ہیں. لہذا بڑی گل ہے کہ بیٹی دے اس قرآن مجید دے پڑھنے دے اس موقع تے اس محفل دا اہتمام کیتا گیا. یاد رکھو کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے. بس میرے لیے توجہ کرو ذرا، چھوڑو تسی دائیں بائیں اوتے تھلے تے سارا چھوڑو ذرا. بڑی مختصر جی محفل دو چار میں خاص گلاں تہاڈے سامنے جڑی ضروری سمجھنا بطور پیغام، کیونکہ ساڈے اس میزبان دا بڑا شوق ہے سی، میرے کول وقت نہیں ہے سی لیکن اس نے بڑا اصرار کیتا، اس واسطے صرف دو تین خاص گلاں ذرا. قرآن پاک ایک ایسا نسخہ کیمیا اور ایسی کتاب ہے کہ ادھے کولو لطف اور مزہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کریم نے اس دولت نال سرفراز فرمایا ہے. ورنہ دوسرے واسطے عام لوگوں واسطے قرآن مجید دا ہونا نہ ہونا، پڑھنا نہ پڑھنا سارا کچھ برابر ہے. لیکن یقین کر لو کہ جنہاں دے دلاں وچ اللہ کریم نے اس کلام دی محبت پا دیتی ہے، انہاں لوگاں نو اس قرآن تو علاوہ کوئی اور چیز چنگی لگتی ہے. اور ذرا رشتہ ایک عالم تصور ذرا جا کے ذرا تھوڑا جا ذرا سوچو ذرا. اور میں پورے دعوے نال اور یقین نال میں تہاڈے نال گل کر رہا ہوں کہ میرے اور تہاڈے رب کریم دے درمیان اللہ کریم اور او دی مخلوق یعنی میں تسی سارے آسمان تے زمین دے درمیان وچ رابط واسطہ رابطہ تعلق واسطے کوئی اور چیز نہیں. خالق اور دی مخلوق دے درمیان جڑا جوڑنے دا ایک رشتہ اور تعلق ہے نا، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال اللہ کریم نے قرآن پاک اتارے. جتنا بھی تسی ماشاءاللہ اے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے سونے شونے بن کے اور فٹ فاٹ ہو کے اے جو کچھ بھی تسی کردے پہ نہ کردے آ رہے ہو کردے جا رہے ہو، تسی اے سلسلہ چل رہا ہے چلتا جا رہے گا اور سارا سارا ایک دن سسٹم ایک دن ختم ہونا ہے. یاد رکھ لو کہ اپنے درمیان اور اپنے رب دے درمیان اس کلام قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور رابطہ ہے ہی نہیں. بس کوئی اور رابطہ نہیں. اللہ کریم نے اپنے محبوب نو بھیجیا ہے اور اپنے محبوب دے ہاتھ وچ اے کتاب پکڑا کے بھیجی ہے کہ میرے محبوب اے تسی لے جاؤ اور اس کتاب نو پڑھ کے اس کتاب نو پڑھ کے تسی لوگاں نو پاک کرو اور انہوں نے تعلیم دیو اور انہوں نے حکمت سکھاو. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی انہوں نے تسی پڑھ کے انہوں نے پاک بھی کرو، پڑھ کے سناو بھی. یعنی حضور اس نسخے نو اس قرآن پاک نو لے کے آئے نے تاکہ سانو سرکار پاک بھی کرن اور اپنے رب نال ملاون. اس کتاب تو بغیر اے تانوں جو کچھ مرضی کوئی سناوے نا، کوئی گلاں کوئی ہیراں شیراں جنیاں کوئی سنا دے، کوئی ڈھولے مائیے جو مرضی سنا دے تانوں، کوئی تویز دھاگے جو مرضی کچھ دے دے تانوں. جب میں فقیر ایک ذرا گل کردا پیا اور اس کو سوچا جے جب رات نو سمو نا ذرا منجی تے آ جی لیٹو تے کچھ دیر واسطے سوچا ضرور ذرا جو کچھ بھی تسی پڑھو پڑھاو سنو سناؤ، فقط ایک رشتہ ہے قرآن پاک دا جس نے مینوں تانوں اور اپنے رب نال جوڑیا ہے. بس اس تو بغیر اور کوئی رشتہ نہیں. اللہ کریم نے الحمد شریف تو لے کے والناس تک جڑا کلام بھی فرمایا فقط اے کلام کیتا ہے. بس اس تو علاوہ اپنے بندے نال ہور کوئی گل کیتی نہیں. اللہ پاک دی گل اس قرآن پاک تو بعد اس تو علاوہ اور گل ہے ہی نہیں. الحمد شریف تو والناس تک جو کچھ بولے ہے، جو کچھ آکھیا ہے، جو کچھ چاہیا ہے، اس نسخے دے وچ رکھ کے اپنے محبوب دے ہتھاں وچ دے دیتا ہے.
اسے واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں کدے میرا دل کرے کہ میں اپنے رب نال گلاں کراں میرا رب میرے نال کرے ادوں میں نماز نہیں پڑھی اور جدوں میرا دل چاہے کہ میں بس اپنے چپ کر کے اپنے رب دے بول سنا اس ویلے میں قرآن پاک دی تلاوت کراں اگر چاہندے ہو کہ اسی اپنے رب دی گلاں سنیے او دے بول سنیے او دے خوبصورت سنہرے گولڈن انمول او دے کلام او دی گلاں سنیے ملفوظات سنیے تو قرآن پاک پڑھیا کرو قرآن پاک پڑھیا کرو یقیناً اسی بہت دور ہیں اسی بڑا دور ہیں قرآن پاک کو بڑا دور ہے چونکہ دوری نو وقت کافی ہو گیا ہے قرآن پاک دی زیارت کو معروم قرآن پاک نو پڑھنے کو معروم قرآن پاک نو سننے کو معروم لیکن ان لوگوں نے ذرا ایک بار ویکھو پڑھو سنو جنہاں نے قرآن پاک نال دل لایا جنہاں قرآن مجید نو پڑھے جنہاں قرآن مجید نو پڑھے اللہ کریم نے انہوں دے سینے میں اس کتاب نو انج رکھیا ہے اس تو سوا پھر اور کوئی گل آئی نہیں کوئی اور گل نہیں قرآن پاک اے ساری گلاں نو بیان کیتا ہے ساری گلاں نو ذکر فرمایا ہے کافراں منافقاں مشرکاں انہاں دے جڑے طبعی حالات نے انہاں دے جڑے فطری حالات نے انہاں دی جڑی سوچاں فکراں مزاج نے سارے نو بیان کیتا ہے ایک مقام تے فرمایا میرے محبوب جدوں کدے انہاں لوگاں کول تہاڈے رب دا ذکر ہوے گا نا تو لوگ اکتا جاون گے گھبرا جاون گے وہ گھبرا جاون اور جدوں انہاں کول دنیا داری دا ذکر ہوندا نا تو پھر وہ کھل جاندے نے اے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا لیکن فرمایا کہ پھر جڑے ایمان والے نے نا ایمان والے جڑے نے اللہ پاک دا نام سن کے دا ذکر سن کے انہاں دلاں نو چین مل جاندا پہلے ایمان والے دی صرف دسی پھر اللہ کریم نے چیلنج کر دیتا ہے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ فرمایا کہ جڑے ایمان والے ہوندے نا انہاں دے دل اللہ کریم دے ذکر دے نال مطمئن ہوندے نے سرشار ہوندے نے باغ ہوندے اور نال فرمایا اللہ کریم نے چیلنج کیتا ہے ماشاءاللہ تسی بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرماؤ بڑے اپنے اپنے کاروباراں چ اج کل ماشاءاللہ تسی کھبے ہوئے ہو بڑے کاروبار کردے پے ہو لیکن اے میرے تواڈے رب دا ایک چیلنج ذرا اس نو ذرا سنو دل وچ جگہ دیو اور رات نو قیاس کرو اس نو اگلی زندگی ذرا قیاس تے کرو نا ذرا سوچو کچھ دیر واسطے اللہ کریم نے اتنا بڑا چیلنج کرتا ہے میں تسی سارے اسی پریشان ہیں اسی روزانہ ایک دوسرے نو ذکر کرنے ہیں مختلف قسم دے نال اسی لوگاں کول دوستاں کول پیراں کول فقیراں کول جاندے ہونے اسی جا کے آکھنے کہ جناب ساڈے کاروبار وچ برکت نہیں پیسہ بڑا آ رہا ہے لیکن وہ ساڈا جڑدا نہیں پیا پتہ نہیں لگدا پیسہ کدھر نکل جاندا ہے برکت نہیں ہے سکون نہیں ہے رشتہ داری بڑی ہے دوستانی ساڈا دوستانہ تعلق بھی یارانہ بھی کافی سارا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سانو مزہ نہیں آ رہا لطف نہیں آ رہا جینے دا سواد نہیں آ رہا وجہ کی بے چینی دا اصل جڑا سبب ہے وہ کی ہے اللہ کریم نے چیلنج کیتا ہے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ میرے ذکر سوا تواڈے دلاں نو چین نہیں آ سکتا اے چیلنج ہے اے اتنا بڑا اللہ کریم نے چیلنج فرمایا ہے بجائے کہ یہ دی کھوج دے اسی یہ دی کھوج کر دے کہ اسی اللہ دے ذکر وچ مصروف ہو جاندے اسی قرآن پاک پڑھ دے پڑھان دے سن دے سنان دے عمل کر دے بجائے اس دے اساں نے اپنی چالاں پٹھیاں چل رہی ہیں اسی نہ جانے کتنا کتنا سفر اور پاسے کرتے جا رہے ہیں اس سکون لینے واسطے لیکن اللہ کریم نے فرمایا میرے ذکر تو سوا چین نہیں آ سکتا بہائے افسوس اس سکون لینے واسطے سا اور نامہ اختیار کر لیا لیکن جڑا دروازہ سی سبب سی اسا پھر بھی وہ اختیار نہیں کیتا چھوڑ دیتا ہے بجائے اس نے کہ اس نے ذکر کی طرف راغب ہوندے بجائے اس نے کہ ذکر دے قریب آ جاندے اسی کوسوں دور ہو گئے لیکن جدوں تک اللہ کریم دے اس کلام دے قریب نہیں آتے اس وقت تک سانو سکون کدے میسر آ سکتا ہی فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا
فرمایا کہ تسی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو اور فرمایا فرقیاں چ نہ پو او دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو. بزرگ فرماندے نے کہ اللہ دی رسی کیڑی ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ. اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو. بزرگ فرماندے نے اللہ دی رسی کیڑی ہے؟ سرکار فرماندے نے کہ اللہ کریم دی رسی اے قرآن پاک ہے جی. اللہ کریم دی رسی اے قرآن ہے جی. جس بندے نے انہوں مضبوطی نال پکڑ لیا سمجھ لو کہ اس رسی دا ایک سرا تواڈے رب دے ہاتھ وچ ہے, دوسرا سرا تواڈے ہاتھ وچ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. اس واسطے میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں قرآن پاک ایک بہت بڑی بابرکت کتاب ہے جس نو دیکھنا بھی عبادت, جنوں پڑھنا بھی عبادت, جنوں سننا بھی عبادت, جنوں سنانا بھی عبادت. اور ایک ہی کتاب ہے جڑی محفوظ ہے جدے وچ جدوں تو اتری ہے آئی ہے جدے وچ ایک حرف نہ پیا ہے تے نہ ہی نکلیا ہے. محفوظ ہے بس. دنیا دی ہر کتاب ہے دے وچ غلطیاں بھی نے, کوتاہیاں بھی نے, امیزش بھی ہے, ملاوٹ بھی ہے, او دے چیزاں نکلیاں بھی نے, بڑیاں بھی نے, سارا کچھ ہے. لیکن ایکو نسخہ ہے قرآن پاک جڑا محفوظ بھی ہے. اللہ کریم نے محفوظ رکھا ہے اور اس مالک کی بہت بڑی مہربانی اور کریمی ہے. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے جدے واسطے فرمایا کہ بے شک اس نو اتاریا بھی ایسا ہے اور دی حفاظت کرنے والے بھی ایسی ہے. اور جڑی آیا پاک قاری صاحب نے تلاوت فرمائی سی نا وہی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن, فرمایا اگر اسی اس قرآن نو ذرا قرآن پاک دا وزن تک, قرآن پاک کی اہمیت تک, قرآن پاک کی خصوصیت تک کو ذرا خصوصیت تک کو بس یقین جانو. اللہ کریم نے کلام مجید وچ نا لوگاں دا چونکہ سب تو بڑے احسان میرے اور تواڈے مالک نے نا, ایک گل الگ ہے کہ اسی کھائیے کسی اور دا گیت کسی اور دی گائیے, ٹھیک ہے نا, یہ تو الگ گل ہے نا. انسان تا نا شکر ہے نا, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان بڑا نا شکر ہے. کھائیے اسی کسی اور دے گیت اسی کسی اور دے گائیے. اس مالک دے احسان بڑے نے, بہت بڑے احسان نے. اس مالک نے بڑے کرم کیتے. ایک مقام تے فرمایا کہ جڑے بندے انکار کردے نے میری مندے نہیں نے, میرے دین نو جنہاں نے بڑے تھوڑے جے سکیاں دے بدلے بیچ چھڈیا ہے, فرمایا اے جانواری نہیں نے. اللہ تعالی نام یہ صرف جانور نہیں, جانوراں تو بھی پہلے پار ہے. غور نہ کریے نا تو جانوراں تو بھی پہلے پار ہے. لیکن اگر غور کیتا جاوے نا, غور کیتا جاوے, شہد کی ایک مکھی, شہد کی ایک بوند کافی ہے پکڑنے کے. شہد کی ایک بوند مکھی, شہد کی ایک بوند کافی ہے مکھی کو پکڑنے کے لیے. من بھر سرکہ میں ایک بھی نہ ڈوبی. فرمایا کہ اے مکھی جڑا ہوندا نا ایک قطرہ بھی پیا ہوے نا تے مکھی کولو آوے نا ذرا چٹن واسطے یا لنگن واسطے تو دے وچ پھس جاسی, نکل نہیں سکدی. فرمایا مکھی دی شہد دا ایک بوند ایک قطرہ بھی کافی ہے مکھی نو پکڑن واسطے. لیکن فرمایا من بھر سرکہ میں ایک بھی نہ ڈوبی. سرکے دا من بھی پیا ہوے نا تے مکھی آوے گی گوتا لے کے نکل جائے. غور نہ کیتا جاوے تو کچھ بھی نہیں. ساڑھے سامنے تو قرآن مجید رکھ دے وہ اساں اگر پڑھنا نہیں, ویکھنا نہیں, سننا نہیں, اگر سانو سوری نہیں قرآن پاک دا تو کچھ بھی نہیں. دوسری کتاباں دی طرح اون دی بھی تھئی لگی پئی. لیکن اگر جان دے ہو یہ, اگر جان دے ہو یہ ایک آیت ہی کافی, ایک آیت ہی کافی. اگر غور ہوئے تو ایک آیت کافی. ذرا تو کو فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن, فرمایا اگر اس قرآن نو اسی پہاڑاں تے اسی اتار دیندے نا,
الا جبل لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اگر اس قرآن نو اے جڑا اساں تواڈے سینے تے اتاریا نا اے تساں قدر نہیں کیتی, اے جڑا تواڈے کول آیا نا عامت الناس کو, عوام نے قدر نہیں کیتی, انساناں نے قدر نہیں کیتی, یہی قرآن جڑا تواڈے کول بھیجیا اساں, یہی قرآن اگر پہاڑاں تے بھیج دیندے پہاڑ اللہ دے خوف نال ڈر کے ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاندے اگر یہ قرآن اسی انہاں پہاڑاں تے. لیکن افسوس کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, جویں رب کریم دی قدر کرن دا حق ایسی اونج تساں قدر نہیں کیتی. بس اللہ کریم سانو سارے نو معاف فرمائے اور اس قرآن پاک نو ساڈے دلاں وچ اللہ کریم جگہ دے. اللہ کرے ایسا سماں بن جاوے, ایسا موقع بن جاوے کہ خدا کرے تیرا میرے بغیر جی نہ لگے. اللہ کرے اس قرآن دے بغیر ساڈا جی نہ لگے. اس قرآن نو سی پڑھیے اور اس نو سمجھیے, اینو سمجھیے اس واسطے کہ قرآن سانو آکھدا کی پیا, قرآن سانو آکھدا کی پیا. ساڈے سارے دے تساں ایویں ذرا, کیونکہ ماشاءاللہ تساں سارے مہمان ہو, چونکہ ذرا کچھ لوگ تو ذرا جان دیں نا, لوگ آ کے اے پیران سامنے ہاتھ کر دیں, جناب میرا ہاتھ ویکھیا جی, میرا ہاتھ ویکھیا جی, دسیا جی میری لکیراں کی دستی. لیکن میں عرض کرنا کہ اساں کدے ہاتھ آئے تو ہاتھ بھی کھایا ہی کدے نہیں. اساں مٹی دی مورتاں دے سامنے ہاتھ کرنے, کدے کسے ہاتھ والے دے وچ ہاتھ تو دتا ہی نہیں, کھایا ہی کدے نہیں. اسے ساڈے حال تو سارے ادھے وچ رکھے سی نا. اے تساں ویکھدے نا نئی مشینری آندی ہے, اے جوسر مشین آوے, والاں دی کٹنگ دی مشین آوے, کوئی چیز دی کوئی مشین آوے نا, او ڈبے دے وچ ہدایت نامہ ہوندا ہے وچ, جدے وچ لکھیا ہوندا ہے کہ اے مشین ایجرے دی آئی ہے, فلانے ملک تو آئی ہے, ادھر وچ اے پرزا اتنے چکر آندے نے, اتنے منٹاں وچ اینے چکر آندے نے, انج کرو گے انج ہوے گا, انج کرو گے انج ہوے گا, انج رکھو انج رکھو, اون سارا ہوندا ہے. اللہ کریم نے اے میری تہاڈی سارے دی مشینری بنا کے نا دی ہدایت نامہ قرآن پاک لیا کر رکھ دیتا. اس دے وچ یقین جانو فرمایا ولا اصغر ولا اکبر, یعنی یہ دے وچ فرمایا کہ کوئی نکی تو نکی اور کوئی بڑی تو بڑی شے ایسی نہیں ہے جڑی یہ دے وچ نہ ہوے. اے قرآن مجید دی آیت ہے. اور فرمایا رطب ولا یابس, کوئی ایسی خشکی نہیں, کوئی ایسی تری نہیں جدا ذکر دے وچ نہ ہو. ایک مرتبہ بڑا معروف ہے, ایک بندہ دوڑتا ہوا جناب حضرت سیدنا شیخ المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھو حاضر ہوا, عرض کی تھی حضور میں سنیا کہ دنیا جہان دے سارے مسئلے اللہ پاک نے قرآن پاک وچ رکھ دیتے ہیں, تو جناب میں پھر ایک سوال کروں گا تواڈے تے, مینوں کڈ دسو. آپ نے فرمایا بول, میں تینوں کڈ دیواں گا. عرض جناب دیکھ لو, بڑا جدوں پکا شکا کے نا عرض کردا حضور مینوں سونا بناون دا نسخہ کڈ کے دو. اور بزرگاں نے لکھیا ہے کہ حضرت سیدنا علی المختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے آیا مبارکہ بھی کڈ کے دتی سی, کڈ کے آیت دتی سی کہ اے آ اینو پڑھ ذرا, اے پڑھ کے پھونکیں گا کریں گا تو اے جڑا کیمیا نا, اے جڑا کاپر ہے پتل ہے وغیرہ وغیرہ, اے سونا بنے گا. کوئی ایسی چیز نہیں جڑی قرآن پاک وچ نہ ہو. اسی ہاتھ توتے نے بیلیاں نو ہاتھ بھی کھا رہے ہوں کہ بابا دسی سانو کی ہے, بابا دسی ساڈا حال کی, بابا دسی تو اے ساڈی لکیراں ویکھی, ہاتھ ویکھی. لیکن ہاں جتھے ساڈے حال لکھے سی, جتھے ساڈے حالات درج کیتے سی, جتھے سانو سارا کچھ رکھیا سی, اوتھے سا کدے ویکھی کدے نہیں, اوتھے کدے ویکھے ہی نہیں کدے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مسلم شریف وچ آپ نے ایک ہدایت لکھی ہے, ایک جواری جا رہے سی سفر سے, جواری اے جوری جڑا نا اے لال ہیرے وغیرہ انہاں دی پون چھان کرنے والا اور انہاں دی متلاشی انہاں نوں رکھن والا, اے کاروبار کرن والا جوری. وہ جا رہے سی, لمبا سفر سی, ریل گڑی تے سفر کردا جا رہے سی.
آپ نے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ وہ نا وہ دے کول ایک بڑا خوبصورت ہیرا ہوئے وہ دے بیگ وچ قدرتی وہ دے نال ایک چور چڑھیا نا وہ دے نال جیب کچرا وہ دی نظر پئی وہ دے ہیرے تے جوری دے کول ہیرا سی بڑا نایاب ہے سی انہیں ویکھیا ان دی نیت بدل گئی اس آخیا کیوں نہ ہوئے کچھ دیر دے نال سفر کراں تے راستے وچوں کینچی مار کے کڈ لواں نال بیگ جو سارا دن نال میں سفر کیتا رات ہوئی نا جوری نے وہی ادا ہیرا چاہ کے چور دے بیگ دے وچ رکھ دتا آپے رات جی میں چور دی اکھ لگی نا انہیں چاہ کے وچ رکھ دتا تے آپ جوری سو گیا جدو ستا نا رات نو کدھر 10 11 12 بجے دی اکھ کھلی چور دی انہیں آکھے کم بن گیا ذرا جوری سو گیا انہیں آ کے ادا بیگ دی زپ شپ ساری کھولی جیباں شباں تلاش کی بڑا ویکھیا انہیں بڑی گٹھاں شٹاں جو اس نے ہاتھ مارے تو ہیرا ہے ہی نہیں سی ہیرا تو دے بیگ وچ میں کیا ہیرا میں ویکھیا شام تک یہ دے کول ہن کدے گیا بڑی انہیں کھیڑا چھڑا ماریاں ہاتھ صفائی صفائی نے کیتی لیکن نہ مل سکیا صبح ہوئی جدو ساری ٹائم دی پھر چور دی اکھ لگ گئی جوری نے دے بیگ وچ آ کے پھر آپ دے بیگ وچ رکھ دیا وہ دن ہویا نا تو وہ چور نے دے بیگ وچ پھر ویکھیا کہ ہیرا اوتھے پہ انہیں کیا افسوس ساری رات میں تلاش کردے ہیں تے پھر ان تھاواں ساری نوں میں ویکھیا تے ہیرا تو اوتھے پیا سی وہ پھر سارا دن جوری نے کول رکھیا ٹرے شرے وتے انہیں کہ چلو کل نہیں بنایا کام آج رات سے دوسری رات پھر انہیں اسی طریقے کیتا جوری نے چاہ کے ہیرا وہ دے بیگ چور دے چڑھا چور پھر وہ دے بیگ نو تلاش کرے حتیٰ کہ آپ نے لکھیا کہ 3 دن تک 3 راتی چور سارے دے بیگ تلاشی دے وے لیکن راتی جوری اٹھی کہ او دا ہیرا چاہ کے دے بیگ وچ رکھ دے تیسرے دن تو بعد تنگ آ کے چور نو ہاتھ بند کھوتا انہیں آکھیا جی اے واسطہ جی تے میں دن نو تیرے بیگ وچ ہیرا ویکھنا راتی مینوں نظر نہیں آندا میں تے چوری دی نیت نال بیٹھا سچی سچی دس اے ہیرا ہوندا کتے جوری کہنے لگا کہ بیلیا در اصل تو میرا بیگ تلاش کیتا ہے آپ دا ویکھی نہیں تو بیگ میرا ہی تلاش کیتا ہے ہاتھ میرے بیگ وچ مارے نے اپنا بیگ ویکھی میرے عزیزو صاحبو بھائیو در اصل جتھے ساڈے حالات لکھے سی جتھے ساڈا رزق سی جتھے ساڈا سکون سی جتھے ساڈی کامیابی سی جتھے ساڈی فلاح سی جتھے ساڈی بقا سی اوتھے اسی آئی نہیں ہے انہوں سب پڑھے انہوں سی پڑھ دے خدا را آؤ قرآن پاک نو پڑھیا کرو اللہ کریم سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق دے اللہ کریم سانو اس قرآن پاک نال محبت دے قرآن پاک نال پیار کرنا بہت بڑی بات ہے اساں ہلے کیتا نہیں نا اس واسطے سانو پتہ نہیں ایک بار قرآن پاک نال پیار کر کے دیکھو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری نو اللہ کریم نے بڑی آواز دی سی صحابی رسول سی اللہ کریم نے بڑی آواز دی سی ایک بار ایک حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے سی تو سرکار دیوار دی پرلے سائڈ تو گزرے اے دیوار دی پرلی اوٹ حضور گزرے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے سی سرکار نو آپ دا قرآن پاک پڑھنا اتنا پسند آیا اتنا پیارا لگیا حضور نو کہ دیوار دے نال حضور 3 گھنٹے تک حضور قرآن پاک سن کے حضور روندے رہے حضور کھڑے ہو کے دھاڑا مار مار کے حضور روئے نے اور 3 گھنٹے تک حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھتے رہے اور سرکار فرماندے نے اے ابو موسیٰ اشعری اللہ کریم نے تیرے گلے وچ حضرت داؤد علیہ السلام دی موسیقی دے جڑے ہتھیار سی فٹ کیتے نے یعنی قرآن پاک نو ان سن دے سی اور قرآن مجید کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی برکت ہے آخری گل سنو ذرا یاد چاہنے ہیں کہ 3 جڑیاں نا 3 برکتاں قرآن پاک دی 3 فائدے قرآن پاک دے قرآن پاک ایک ایسا خزانہ ایسا نسخہ ایسا مال ہے کہ انہوں جڑا بندہ جدوں پڑھدا ہے نا ایک ایسا مال ہے کہ انہوں قرآن پاک نو جڑے سمجھن والے لوگ نے پڑھن والے پیار کرنے والے لوگ نے وہ قرآن پاک نو پڑھدے رجدے ہی نہیں ایک دوسری بات کہ جڑا بندہ قرآن پاک نو ایک بار پڑھ کے پھر دوبارہ پڑھے گا نا یہ وچ ایسے ہیرے موتی آن گے کہ ہر باری جویں بندہ انہوں پڑھے گا ہر بار نئے تو نئے موتی آوے اور تیسری بات ہے سرکار فرماندے نے کہ قرآن پاک دی یہ برکت ہے
کہ جڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھ کے دا پیغام اگے پہنچاتا ہے نا اگلے نو ہدایت آوے یا نہ آوے جڑا تبلیغ کر رہا ہے اللہ کریم انہوں ہدایت ضرور دے دے اس واسطے آپ بھی قرآن پاک پڑھو کوئی گل نہیں اتنی عمرہ ہو گئی نے پھر بھی قرآن پاک نو پڑھیا کرو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نو لازمی پڑھو اگر اس قرآن نو پڑھے بغیر مر گئے چلے گئے تو سمجھو تسی ایویں نہیں گئے ہو تسی ایویں گئے ہو کچھ نہیں لے کے گئے ہو اس واسطے نو پڑھو آپ اور دوسری بات کہ اپنے بچیاں تے توجہ دیو اپنے بچیاں نو لازمی قرآن پاک پڑھاؤ اللہ کریم میرا تہاڈا سارا دا آنا مل بیٹھنا اور جو ٹوٹے پھوٹے انداز وچ دو چار گلاں میں سنائیاں نے انہاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ اپنا بلی اپنا تو نہیں آیا نا